الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اعراب القرآن پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید کی منتخب صورتوں کے گرامیٹیکل انالیسس کے لیے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا، اور قرآن مجید کی کل صورتوں کی تعداد 114 ہے۔ تو کوشش یہ کی جائے گی کہ جو چھوٹی صورتیں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اس پروگرام میں کوریج دی جائے، اور جو طویل صورتیں ہیں جیسے کہ سورۃ البقرہ ہے جو سب سے بڑی سب سے لمبی صورت ہے قرآن مجید کی، یا اسی طرح کی جو اور صورتیں ہیں ان میں سے کچھ مخصوص ٹیکسٹ جو ہے وہ گرامیٹیکل انالیسس کے لیے جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ اس پروگرام کے لیے سب سے پہلی جو صورت میں نے سلیکٹ کی ہے اس کی تلاوت آپ نے سن لی ہے، یہ سورۃ الکوثر ہے، اور اس سورہ مبارکہ کو سب سے پہلے سلیکٹ کرنے کی دو وجوہات ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، بلکہ اگر ہم ٹیکسٹ کے اعتبار سے دیکھیں تو قرآن مجید کی سب سے مختصر ترین صورت ہے۔ ٹیکسٹ کے اعتبار سے میں نے اس لیے کہا ہے کہ اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ آپ نے سنا اور آپ کے علم میں ہے کہ بہت کم ہے، اور جو میں نے بات کی ہے کہ مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، تو وہ میں نے بات کی ہے آیات کی تعداد کے اعتبار سے، کیونکہ قرآن مجید میں کوئی بھی صورت 3 آیات سے کم آیات پر مشتمل نہیں ہے، اور قرآن مجید میں کل 3 صورتیں ہی ایسی ہیں جن کی 3 آیات ہیں۔ سورۃ العصر، سورۃ النصر اور سورۃ الکوثر۔ ان تینوں صورتوں میں جو ٹیکسٹ کے اعتبار سے مختصر صورت ہے وہ سورۃ الکوثر ہے۔ تو ایک وجہ تو اس سورہ مبارکہ کو سلیکٹ کرنے کی یہ ہے کہ یہ مختصر ترین ٹیکسٹ والی صورت ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ تعداد کے اعتبار سے صورتوں کا گرامیٹیکل انالیسس جو ہے وہ آپ کے سامنے لایا جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ہم 3 آیات والی صورتوں کو انالائز کریں گے گرامیٹیکلی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھیں گے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ برقرار رہے گا۔ اس میں آپ لوگوں کا رسپانس، آپ لوگوں کا فیڈ بیک بہت ضروری ہے۔ دوسری وجہ اس سورہ مبارکہ کو سب سے پہلے لانے کی جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے اس بات پہ۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی عظیم دولت سے نوازا، اور قرآن مجید جس ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے وہ ذات، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو ہمارے محسن ہیں، بلکہ محسن انسانیت ہیں۔ آپ نے قرآن ہم تک پہنچایا، یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے، بلکہ پہنچایا نہیں بلکہ اس کو سمجھایا بھی، اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ تو خواہش یہ ہے کہ اس پروگرام کو، پورے اعراب القرآن کو، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہی کروں، یعنی ڈیڈیکیٹ میں کرتا ہوں اپنے اس پروگرام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ اور اس سورہ مبارکہ میں آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ عطا کیا گیا، انشاءاللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے الفاظ جب آپ کے سامنے آئیں گے تو ایک اور انداز میں انشاءاللہ آپ اس سورہ مبارکہ کو دیکھیں گے۔ چند باتیں مزید اس حوالے سے آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ ایک یہ کہ اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ
اعراب اصل مقصد ہے، یعنی گرامر کے حوالے سے ہم اسے یہاں پر ریکارڈ کر رہے ہیں، تفسیر اس کا مقصد نہیں ہے، اور دوسری جو کچھ آپ کہہ لیں کہ علمی بحثیں ہیں وہ بھی اس پروگرام کا مقصد نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ان کا ذکر بھی نہیں ہوگا. ذکر ان کا جہاں پر ضروری سمجھا جائے گا وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ کروں گا. مثلا اسی صورت میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ تفسیری نکات بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے. تو شروع میں ہمارا جو طریقہ کار ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایک ایک لفظ کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے، اور پھر جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں وہ قواعد جو ہمارے بیسک عربک گرامر کے کورس میں پڑھائے جا چکے ہیں وہ آپ کے ذہن میں تازہ ہوتے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بار بار کرنے سے وہ آپ کی فنگر ٹپس پہ بھی آ جائیں گے. تو انشاءاللہ پھر ہم تیزی سے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں بورڈ کی ضرورت ہی نہ پڑے، تو ہم تیزی سے ٹیکسٹ کو جو ہے مکمل کر کے زیادہ سے زیادہ ٹیکسٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ریکارڈ کروا سکیں گے. لیکن چونکہ ابھی پہلی صورت ہے اور پہلا پروگرام ہے، اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ بورڈ پہ ہمیں زیادہ سے زیادہ جانے کی ضرورت پڑے. لیکن بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے ہم سورۃ الکوثر کی جو ہے وہ نحوی ترکیب، گرامیٹیکل انالیسس جو ہے وہ شروع کرتے ہیں جی انشاءاللہ. اس سورہ مبارکہ کی جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ 3 آیات ہیں. تو پہلی آیت جو ہے وہ ہے انا اعطیناک الکوثر. آیت شروع ہو رہی ہے جی حرف انا سے. انا ایک حرف ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ حروف مشبہ بالفعل جو ہمارے حروف ہیں ان میں سے ایک ہے، اور حروف مشبہ بالفعل جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں. قرآن مجید کی جو بھی آیت آپ کے سامنے آئے گی وہ جملوں کے اعتبار سے 2 جملوں میں سے ایک جملہ ہوگی جی. وہ یا تو جملہ اسمیہ ہوگی یا پھر جملہ فعلیہ ہوگی، اس کے علاوہ تیسرا کوئی جملہ نہیں ہوگا، ذہن میں رکھیے گا. تو پہلی بات یہ کہ ہم نے یہ سلیکٹ کرنا ہے کہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے یا جملہ فعلیہ بن رہا ہے، یہ پہلے جاننے کی کوشش کرنی ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ انا حروف مشبہ بالفعل جو حروف ہیں ان میں سے ایک حرف ہے، اور یہ 6 ہے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے انا، انا، کانا، لاکنا، یہ 4 جو ہیں شد والے ہیں، اور لیتا اور لا اللہ، یہ 6 حروف ہیں جو جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کا کام کیا ہے؟ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اور جملہ اسمیہ کے جو 2 مین اجزاء ہیں مبتدا اور خبر، ان میں سے مبتدا کو یہ نصب دیتے ہیں، اور خبر جو ہے ان کی جملہ اسمیہ کی آپ کہہ لیں بدستور حالت رفع میں رہتی ہے. یا کچھ گرامر والے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو یہ رفع دیتے ہیں. لیکن بہرحال اگر ہم سادہ طریقہ کار ذہن میں رکھیں تو جملہ اسمیہ کے جو 2 اجزاء ہیں مبتدا اور خبر، ان میں مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، حالت رفع میں ہوتے ہیں. لیکن جب حروف مشبہ بالفعل جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں تو جو مبتدا ہے جملہ اسمیہ کا وہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے. اب یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں، لہٰذا یہ جملہ اسمیہ آپ کا بن رہا ہے. انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا اور لالا، جب بھی یہ آپ کو قرآن مجید میں کسی جگہ ٹیکسٹ میں نظر آئیں گے تو ان کا لازماً ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی. یہ بات آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنی ہے. جب بھی آپ کو انا نظر آئے یا اس کی فیملی انا و اخواتہا جو دوسرا نام ہے ان کا، اس فیملی میں سے کوئی حرف یعنی کوئی لفظ آپ کو نظر آئے تو آپ نے اس کا اسم اور اس کی خبر ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ انا جو ہے اس کا ایک اسم ہے اور ایک خبر ہے. اس کا جو اسم ہے وہ کیا ہے جی؟ اب یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لفظ انا کے طور پہ، گویا آپ کو انا جو آپ کا حرف مشبہ بالفعل ہے اس کے ساتھ ایک الف جو نظر آ رہا ہے، یہ اصل میں انا پلس نحنو تھا. ٹھیک ہے، یعنی اگر سمپل میں جملہ اسمیہ آپ کے سامنے رکھوں تو جملہ اسمیہ بنتا ہے جی نحنو اعطیناک الکوثر. اس پر انا داخل ہوا تو انا پلس نحنو از اکول ٹو انا بن گیا. ایک بات اصل میں یہ تھا انا نا، انا اور نا، کیونکہ نحنو جو ہے وہ حالت رفع والی ضمیر ہے، اور جب انا داخل ہوا تو نصب والی ضمیر استعمال ہوئی، وہ اٹیچڈ نا تھی. تو انا پلس نا از اکول ٹو انا نا یا انا. تو یہ 2 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے. ایک تو انا پلس نحنو از اکول ٹو انا نا یا انا، اور دوسری بات
انا پلس انا از اکول ٹو اننی یا انی. بس یہ آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی دوبارہ اس کو اس طرح تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. تو اس کا اسم جو ہے وہ نا ہے، یعنی وہ جو ضمیر منصوب متصل ہے، اور اس کی پوری خبر جو آ رہی ہے وہ ہے آتیناک الکوثر، یہ اس کی خبر ہے. تو انالیسس کا ساتھ یہ ہو جائے گا کہ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو وہ دو طرح کا ہی ہوگا جی، یا وہ خبریہ ہوگا یا انشائیہ ہوگا. خبریہ سے مراد کیا ہوگا؟ آپ کا پازیٹیو جملہ، مثبت جملہ یا منفی جملہ ہوگا، ٹھیک ہے. اور انشائیہ جملے سے مراد کیا ہوگا؟ جب بھی فعل امر آ جائے گا، فعل نہیں آ جائے گا تو اس کو ہم انشائیہ کی کیٹیگری میں لے جائیں گے. تو یہ دو چیزیں آپ نے اور ساتھ یاد رکھنی ہے. اب ہم آتے ہیں آتیناک الکوثر کی طرف، ٹھیک ہے. اس میں چونکہ خبر جو آ رہی ہے انا کی وہ ایک پورا جملہ فعلیہ آ رہا ہے، تو اس حوالے سے کچھ چیزیں آپ کو بورڈ پہ جو ہے سمجھنی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. میں کوشش کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کی. جی اس میں پہلا لفظ آ رہا ہے جی آتینا. پہلے ہم دیکھیں گے جی، میں لکھ دیتا ہوں پہلے آپ کے سامنے ایک پوری آیت، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک لفظ کو لے کے چلتے ہیں. جی انا جو ہے یہ انا پلس نحنو از اکول ٹو اننا یا انا بن گیا. اچھا اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں جی آتیناک الکوثر. اس کو اگر میں اسی طرح آپ کے سامنے الگ الگ کروں تو آتینا یہ ایک لفظ ہے جی، اس کے بعد کاف ہے آپ کی اٹیچ ضمیر متصل، اور تیسرا لفظ ہے جی الکوثر. آتینا یہ فعل ہے جی. ان تینوں کلمات کو اگر ہم اس اعتبار سے دیکھ لیں، کلمہ کی اقسام کے اعتبار سے، تو قرآن مجید میں اپنے بیسک کورس میں عرض کر چکا ہوں کہ جو بھی آپ کو لفظ نظر آئے گا وہ کلمہ کی تین اقسام اسم، فعل یا حرف میں سے ایک ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب ہم اس اعتبار سے اگر دیکھ لیں تو آتینا یہ فعل ہے، ٹھیک ہے. اور جو فعل چاہے ماضی ہے چاہے فعل مضارع ہے، اس کی گردان آپ کو پتہ چلتی ہے. اس گردان میں سے اگر تو صیغہ نمبر 1 اور صیغہ نمبر 4 ہے، ٹھیک ہے، تو اس فعل کا فاعل آپ آگے دیکھ سکتے ہیں، وہ پاسبل ہے، وہ آگے آ سکتا ہے. لیکن اگر صیغہ نمبر 1 اور 4 کے علاوہ کوئی صیغہ ہے، یعنی 2 ہے، 3 ہے، 5 ہے، 6 ہے، 7 ہے، 8 ہے، 9 ہے، 10 ہے، 11 12 13 14 ہے، باقی یہ جو 12 صیغے ہیں ان میں سے کوئی ایک صیغہ ہے تو اس کا فاعل پکا ہے، اس کے ساتھ ہی آپ مینشن کر دیں گے، یہ پکی بات ہے. تو گویا میں اس کو اس طریقے سے بیان کرتا ہوں کہ اگر تو صیغہ نمبر 1 یا صیغہ نمبر 4 ہے تو اس کا فاعل کچا ہے. کچا سے مراد ہے کہ آگے آ سکتا ہے. لیکن اگر ان دو صیغوں کے علاوہ کوئی صیغہ ہے تو اس کا فاعل پکا ہے. اس کے لیے، اس صیغے کے لیے آپ کو آگے فاعل ڈھونڈنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب ذرا آپ تھوڑا سا غور کریں تو جو فعل ماضی کی گردان ہے اس میں بہت آسانی ہے جی. فعل ماضی کی گردان آپ کو پتہ ہے صیغہ نمبر 6 سے 14 تک آپ کو اینڈ پر کیا ملتا ہے؟ نون زبر نا سے شروع ہو جاتا ہے جی، نون زبر نا، پھر تا، تما، تم، تی، تما، تنا، تو اور نا. یہ فعل ماضی گردان میں آپ کو 3 3 6 8 اور 9 صیغے جو ہیں یہ پہچاننے بہت آسان ہوتے ہیں جی. جیسے دیکھیں جی، ذہبہ کی گردان ہے آپ کی ماضی کی، تو ذہبہ سے آپ جب چھٹے صیغے پہ جاتے ہیں تو پہلے صیغے سے چھٹا صیغہ کیسے بنتا ہے؟ ایک تو یہ آپ کو فارمولہ پتہ ہونا چاہیے. مثلا میں ذہبہ ہی لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے جی، زال، ہا اور با یہ ہمارے پاس مادہ ہے. ذہبہ فعل ماضی میں گردان کر رہا ہوں، اس کی چھٹا صیغہ میں نے بنانا ہے، تو پہلے سے چھٹا صیغہ بنانے کا فارمولہ کیا ہے جی؟ آخری حرف کو آپ نے ساکن کرنا ہے اور اس کے بعد نون زبر نا لگا دینا ہے. یہ بن گیا جی ذہب نا.
اب نون زبر نا سے کام شروع ہو گیا. ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتنا، ذہبتو، ذہبنا. تو یہ آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ نون زبر نا جو ہے یہ جمع مؤنث کو شو کرتا ہے. یعنی جو بھی کام ہو رہا ہے، ماضی میں کام ہو رہا ہے، وہ کرنے والے کون ہیں؟ وہ کرنے والی جمع مؤنث ہیں. تو ذہبنا وہ مؤنث گئیں. ذہبتا تو گیا، تو ایک مذکر گیا. ذہبتما تم دو مذکر گئے. ذہبتم تم سب مذکر گئے. ذہبتی تو ایک مؤنث گئی. ذہبتما تم دو مؤنث گئیں. ذہبتنا تم سب مؤنث گئیں. ذہبتو تو میں مذکر گیا یا میں مؤنث گئی. اور ذہبنا ہم مذکر گئے یا ہم مؤنث گئے یا ہم دو گئے یا ہم سب گئے. مثنی جمع سب کے لیے. تو آپ نوٹ کریں کہ ذہبنا سے جو آخری صیغہ بنا ہے وہ کیا ہے؟ ذہبنا. تو گویا یہ جو آتینا یہ بالکل فعل ماضی کا 14واں صیغہ. ٹھیک. اچھا اب 14ویں صیغے سے پہلا صیغہ آپ نے بنانا ہے. تھوڑا سا ذرا غور کریں تو دیکھیں کیسے بنا تھا. یہ سلسلہ جو ہمارا گردان کا 6 صیغے سے 14ویں تک گیا ہے وہ کیسے گیا ہے؟ آپ نے جو پہلا صیغہ ہے اس کے آخری حرف کو کیا ساکن اور اس کے بعد ایڈ کیا نا، نون زبر نہ لگایا ہے، تا لگایا ہے، تما لگایا ہے، تو لگایا یا نہ لگایا. تو بالکل اسی طرح اب میرے پاس جو لاسٹ صیغہ ہے وہ یہ جو لکھا ہوا ہے آپ کے پاس آتینا. آتینا. اب میں نے کیا کرنا ہے، اس میں سے دیکھیں نون زبر نا کو ہٹانا ہے میں نے، اور یہ جو آخری سکون آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں نے حرکت دے دینی ہے. کون سی حرکت دینی ہے؟ آپ کو پتہ ہے ماضی کی جو گردان ہے جو چاہے مجہول ہو چاہے معروف ہو، اس میں ذہبا، ٹھیک ہے، قتلا، انزلا، نزلا، نافقا، استغفرا، سب میں آخری کلمہ پہ زبر آ رہا ہے. تو یہاں پر یا ساکن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ اس یا کو جو ہے وہ کھول کے لکھیں گے اور دوسری بات اس پہ زبر ڈال دیں گے. تو اصل صیغہ یہ کیا بنا جی؟ آتیا یہ تھا. اب آتا یا تھا تو ساتھ ہی آپ دیکھیں، نوٹ کریں، تھوڑا سا غور کریں گے تو ذہبا اور آتا یا میں کیا فرق ہے؟ ذہبا میں 3 حروف ہیں اور 3 حروف جو ماضی کے پہلے صیغے میں ہوتے ہیں وہ ابواب کے حوالے سے بھی آپ کو ہیلپ مل جائے گی انشاءاللہ تعالی. جو ابواب کی 2 اقسام ہیں، ثلاثی مجرد یا مزید فی، اس کے حوالے سے یہ بنے گا جی ثلاثی مجرد، اس لیے کہ ماضی کی گردان کا جو پہلا صیغہ ہے اس میں وہی 3 حروف شامل ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کو پہلے صیغے میں 1 2 3 4 حروف مل رہے ہیں. 4 حروف مل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مجرد ابواب میں سے نہیں ہے. تو یہ کون سے ابواب میں سے چلا جائے گا؟ یہ مزید فی ابواب میں چلا جائے گا. اب پھر مزید فی ابواب جو آپ کے 8 ہیں، یعنی 6 مجرد اور 8 مزید فی ابواب، یہ آپ کے پکے ہونے چاہیے. آپ کی کاپیز پہ، آپ کے پاس جو بھی اس وقت موجود ہے ٹیکسٹ، اس پہ ایک پیج پہ آپ کے 6 ثلاثی مجرد ابواب لکھے ہونے چاہیے، ود ماضی ود مضارع، یعنی پہلا ماضی کا صیغہ اور مضارع کا پہلا صیغہ، اور اسی طرح مزید فی ابواب کا پہلا ماضی اور مضارع کا صیغہ. یہ آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے تاکہ اس کی ڈائی کے حساب سے ہم اس میں ڈال کر دیکھ لیں. تو ذرا تھوڑا سا غور کریں آپ، یہ پیٹرن آپ کو جو پہلا ہی ہمارا مزید فی باب ہے، باب افعال، اس پیٹرن پہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ افعلا، افعلا، دیکھیں اسی پیٹرن پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، افعلا. اب جب آپ نے اس کو افعلا پیٹرن پہ رکھ دیا تو فوراً ہی آپ کو اس کا مادہ بھی نکل آیا. فوراً آپ اس کا مادہ نکال لیں گے اور مادہ کیا نکلے گا؟ فا کلمہ کے مقابلے پہ کیا ہے جی؟ عین، اور عین کلمہ کے مقابلے پر کیا ہے؟ تو اور لام کلمہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ یا. تو یہ آپ نے مادہ نکال لیا جی، مادہ نکال لیا. اب یہاں پر صرف ایک چھوٹی سی چیز آپ نے اور ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو مادہ آپ کا نکلا ہے یہ صحیح فعل کی کیٹیگری میں آئے گا یا غیر صحیح فعل کی کیٹیگری میں آئے گا؟ صحیح اور غیر صحیح فعل یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی فعل غیر صحیح کب ہوتا ہے؟ جب بھی فعل کے حروف مادہ میں کسی جگہ پر حمزہ آ جاتا ہے تو وہ صحیح فعل کی کیٹیگری سے نکل کر غیر صحیح فعل کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے، یا کوئی حرف ریپیٹ ہو جاتا ہے
ایک سے زائد مرتبہ آ جاتا ہے, 2 مرتبہ آ جاتا ہے, تو بھی وہ صحیح فعل کی کیٹیگری سے نکل کر غیر صحیح فعل کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے. یا پھر حروف مادہ میں حروف علت میں سے کوئی حرف آ جائے, واو آ جائے یا آ جائے, تو وہ بھی صحیح فعل کی کیٹیگری سے نکل کر غیر صحیح فعل کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا جی, جو آپ نے مادہ نکالا ہے وہ ہے عین, طا اور یا. اس اعتبار سے یہ غیر صحیح فعل کی کیٹیگری ہے. پھر غیر صحیح فعل کی جو تقسیم ہے, حمزہ کے اعتبار سے محموز, کسی حرف کی تکرار یعنی ریپیٹیشن کے اعتبار سے مضاعف, اور حروف علت کے اعتبار سے معطل. تو وہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں آپ بنا کر رکھیں گے اپنے پاس, اپنے نوٹس آپ کے بنے ہونے چاہیے. بس جہاں بھی ذکر ہے فوراً وہ پیج پلٹے اور اس کو ایک نظر مار لیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. تو یہ معطل قسم بنا جی. اب معطل میں پھر فردر ڈویژن ہے. اگر وہ حرف علت فا کلمہ کی جگہ پر ہے تو ہم اس کو معطل الفا کہتے ہیں, اور اگر وہ عین کلمہ کی جگہ پر حرف علت ہے تو ہم اسے معطل العین کہیں گے, اور اگر وہ لام کلمہ کی جگہ پر ہے تو ہم اسے معطل اللام کہیں گے. پھر ان معطل الفا, معطل العین اور معطل اللام جو غیر صحیح فعل کی معطل کی اقسام آئی ہیں, مزید ان کے دوسرے نام ہیں. معطل الفا کا دوسرا نام ہے جی مثال, معطل العین کا دوسرا نام ہے اجوف, اور معطل اللام کا دوسرا نام ہے ناقص. تو یہ ناقص ہے. اچھا, پھر ان تینوں میں, مثال میں, اجوف میں اور ناقص میں, پھر دو قسمیں ہیں. واو اگر حرف علت ہے تو واوی, اور اگر یا حرف علت ہے تو یائی. مثال واوی, مثال یائی. اجوف واوی, اجوف یائی. ناقص واوی, ناقص یائی. تو یہاں آپ کو یہ لگا کہ جی آپ یہاں تک پہنچ گئے کہ یہ ناقص ہے. پہلی بات تو یہ غیر صحیح فعل ہے. کیوں غیر صحیح فعل ہے؟ حرف علت آ گیا. پھر غیر صحیح فعل میں کون سی کیٹیگری ہے؟ معطل. معطل میں کون سا ہے؟ معطل اللام. معطل اللام کا دوسرا نام کیا ہے؟ ناقص. اور ناقص میں کس رزلٹ پہ آپ پہنچے؟ ناقص یائی. تو یہاں تک آپ پہنچے جی ناقص یائی میں. لیکن یہاں پر ایک آپ نے ناقص کی بات جو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ناقص واوی جب بھی مزید فی ابواب میں استعمال ہوتا ہے تو وہ ناقص یائی میں بدل جاتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ واو جو ہے, جب بھی حرف علت واو جب بھی مزید فی ابواب میں آئے گا, ٹھیک ہے, تو وہ واو یا سے تبدیل ہو جائے گا. تو یہاں تک آپ اپنی محنت سے پہنچے. لیکن جیسے ہی آپ نے ڈکشنری کنسلٹ کی, عین طا یا کے مادے میں گئے, یعنی ڈکشنری میں آپ الفابیٹکلی جب گئے, تو آپ کو وہاں پر یہ لفظ نہیں ملے گا, بلکہ آپ کو مادہ ملے گا جی عین طا اور واو. تو گویا یہ واو تھی جو کہ یا میں تبدیل ہوگی. تو اصل اس فعل کا مادہ ہے جی عین طا اور واو. اس مادے کو آپ نے باب افعال میں ڈالا تو یہ آتا وا بنا تھا پہلے, پھر وہ واو جو ہے یا میں چینج ہوئی تو یہ آتا یا بنا. اور آپ کو پتہ ہے ناقص کا جو مین قاعدہ ہے کہ حرف علت پہ حرکت ہو, پیچھے زبر ہو. تو اگر وہ حرف علت واو ہے تو اس کو پورا الف لکھ دیتے ہیں, اور اگر وہ حرف علت یا ہے تو اس کو الف مکسورہ کے طور پہ لکھ دیا جاتا ہے. تو یہ بن گیا جی آتا. اور پھر یفعلو کے وزن پہ یوتی یو بنا, اور اس پہ ناقص کا دوسرا قاعدہ جب اپلائی کیا تو ناقص کا دوسرا قاعدہ کون سا, یعنی دوسرا نمبر, دوسرا نہیں مراد ہے کوئی اور ادر, دوسرا قاعدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر واو پر پیش ہو پیچھے پیش ہو تو واو کو ساکن کر دیا جاتا ہے, اور اگر یا پر پیش ہو اور پیچھے زیر ہو تو یا ساکن کر دی جاتی ہے. تو یوتی یو سے یہ بن گیا جی یوتی. تو آتا یوتی. اور باب افعال میں جب ڈالیں گے تو ایتا ان, وہ یا واو جو ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے الف کے بعد آتا ہے تو وہ حمزہ میں چینج ہو جاتا ہے. تو ایتا ان, ایتا عطا کرنا, ان معنی میں استعمال ہوا. تو وہاں سے اب دیکھیں آتا سے کیا بن گیا؟ آتینا. تو صیغہ نمبر یہ 14 ہے, تو ساتھ ہی آپ نے اس کو فعل اور فاعل قرار دے دینا ہے, اس لیے کہ اس کو آپ کو فاعل ڈھونڈنے کی آگے ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں اگلا لفظ ہے کاف. یہ آپ کی ضمیر ہے, اٹیچڈ ضمیر. ضمائر کے 2 چارٹس ہم نے پڑھے ہیں جی, ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا, انتا انتما انتم, انتی انتما انتنا, انا اور نحنو. اور اٹیچڈ ہو ہما ہم, اٹیچڈ ہا ہما ہننا, اٹیچڈ کا کما کم, اٹیچڈ کی کما کننا, اٹیچڈ یا اور اٹیچڈ نا. تو یہ 2 چارٹس ہے. اب اس میں نوٹ کر لیں کہ
جب بھی آپ کو یہ دوسرا چارٹ ہے جو ہمارا حالت نصب اور حالت جر والا چارٹ ہے، یہ چارٹ آپ کو فعل کے ساتھ ملے، یعنی اس چارٹ میں سے کوئی ضمیر آپ کو فعل کے ساتھ نظر آئے تو وہ ضمیر اس فعل کے لیے مفعول بنے گی جی. یہ پکی بات نوٹ کر لیں. کیا کہا ہے میں نے جی؟ میں نے آپ کو کہا کہ جو آپ کا دوسرا چارٹ ہے اٹیچڈ ضمائر والا، اٹیچڈ ہو ہما ہم، اٹیچڈ ہا ہما ہننا، اٹیچڈ کا کما کم، اٹیچڈ کی کما کننا، اٹیچڈ یا اور اٹیچڈ نہ، یہ جب بھی آپ کو فعل کے ساتھ ملیں گے تو وہ ضمیر اس فعل کے لیے کیا بنے گی؟ مفعول بنے گی. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب اسم کے ساتھ جب وہ ضمیر آئے گی تو وہ ضمیر اس اسم کے لیے مضاف الیہ بنے گی. ابھی دو پر ہی رہتے ہیں، حرف کی طرف میں نہیں جاتا ابھی، کیونکہ حرف میں پھر حرف جر بھی ہے، حروف مشبہ بالفعل بھی ہے، تو اس حوالے سے میں مزید آپ کو پھر بتاؤں گا. بہرحال دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر یہ فعل کے ساتھ آ رہی ہے تو اس فعل کے لیے مفعول بنے گی، اور اگر یہ اسم کے ساتھ آ رہی ہے، اسم کے ساتھ آ رہی ہے تو یہ کیا بنے گی؟ یہ مضاف الیہ بنے گی. بس یہ دو باتیں یاد رکھیں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آگے بہت آسانی ہو جائے گی. تو اب میں نے جو آسان کر دیا ہے وہ یہ کہ یہ فعل کے ساتھ آ رہی ہے تو یہ مفعول ہے. تو آتینا کا، ہم نے عطا کیا تجھے، لفظی ترجمہ ہوگا ہم نے عطا کیا تجھے. اچھا، اب یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ چونکہ اردو جاننے والے ہیں، انگریزی آپ کو آتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ فعل لازم اور فعل متعدی کا کنسپٹ، ٹرانسٹیو اور انٹرانسٹیو ورب کا کنسپٹ. ٹرانسٹیو ورب کون سا ہوتا ہے؟ متعدی فعل کون سا ہوتا ہے؟ جس کو مفعول چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آتا یوتی اعطاءً ایک متعدی فعل ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی اسے مفعول چاہیے تھا نا تو وہ لگ گیا، ہم نے تجھے عطا کیا. اچھا، لیکن کچھ متعدی فعل ایسے ہوتے ہیں جو ایک سے زائد مفعول ڈیمانڈ کرتے ہیں. متعدی فعل کا ایک مفعول تو آنا ہی آنا، لیکن کچھ متعدی افعال ایسے ہیں جن کے دو مفعول آتے ہیں، کچھ متعدی افعال ایسے ہیں جن کے دو سے زائد یعنی تین مفعول آتے ہیں. تو اس اعتبار سے اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ آتا یوتی ایسا متعدی فعل ہے جس کے دو مفعول آتے ہیں، کسی کو عطا کرنا اور کچھ کوئی چیز عطا کرنا. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ الکوثرہ جو ہے یہ نصب میں آیا ہے تو یہ اس آتا فعل جو ہے اس کا مفعول ہے، اور کون سا مفعول ہے؟ مفعول نمبر 2 ہے. تو اس کو ہم مفعول نمبر 1 کر دیں گے. اب یہ آپ کا پورا جملہ ہو گیا جی. آتینا کا الکوثر، آتیناک الکوثر، ہم نے عطا کیا، عطا کیا نہ ہم نے کا آپ کو کیا عطا کیا؟ الکوثر. اب یہاں پر دیکھیں یہ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر یہ کیا بنا؟ یہ فعل اپنے فاعل، مفعول اول اور مفعول ثانی، ان سے مل کر کیا بن گیا جی؟ یہ جملہ فعلیہ اور خبریہ. پازیٹیو جملہ ہے تو ہم نے اسے خبریہ کہہ دیا، یہ جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا. اب یہ پورا جملہ فعلیہ خبریہ جو ہے یہ اس نحنو کے لیے، یہ ہم نے مبتدا مانا تھا نا، یعنی یہ مبتدا تھا اور یہ جملہ فعلیہ پورا اس کی خبر بن گیا، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا. اچھا، اب جب انا داخل ہوا زور پیدا کرنے کے لیے تو پھر انا کا بھی مبتدا جملہ اسمیہ کا ہوتا ہے تو انا کا پھر یہ اسم کہلائے گا. تو پھر ہم اسے کہیں گے جی انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا. یہ پوری ایک آیت کا انالیسس ہو گیا جی. اصل ریکوائرڈ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہے. اس پیٹرن پہ انشاءاللہ تعالیٰ شروع میں ہم کام کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ چیزیں آپ کہہ لیں کہ سکل کا باعث بن رہی ہوں، اس اعتبار پہ کہ یہ چیزیں انہیں پتہ ہے، مطلب جلدی کرنا چاہیے، لیکن یہ شروع میں بس صرف ایسا چلے گا. آئندہ میں اتنی ڈیٹیل سے اس چیز کو آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، اور آپ کے فیڈ بیک پہ پھر بھی میں اسے پھر بھی اوپن رکھ رہا ہوں کہ فیڈ بیک پہ آپ کے ڈپینڈ کرتا ہے. آپ فیڈ بیک دیں گے کہ آپ نے اسے کیسے کنٹینیو کرنا ہے. جب تک پہلے لیکچر کا فیڈ بیک مجھے نہیں آئے گا میں دوسرا لیکچر ریکارڈ نہیں کرواؤں گا. تو لازماً آپ فیڈ بیک دیں اس کا، تاکہ اسی اعتبار سے میں اس ٹیکسٹ کو لے کر چلوں آگے.
تو یہاں پر پہلا جملہ الحمدللہ ہمارا اعراب القرآن کا ہے وہ مکمل ہو گیا. اس میں اب لفظ جو اگلا آیا جی وہ الکوثر، اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ الکوثر، اس میں ال ہٹا دیں تو کوثر کا لفظ آ گیا. کوثر جو ہے یہ وزن ہے جی فوعل، کوثر فوعل کا وزن ہے، اور کثرت سے یہ کوثر کا لفظ جو ہے یہ ماخوذ ہے. جیسے نفل زائد، اس سے نوفل لفظ بنے گا فوعل کے وزن پہ، نوفل. اسی طرح جوہر یہ لفظ آپ کو ملے گا. اب نوٹ کر لیں، جو چیز مقدار، تعداد، قدر و مرتبہ اور برکت میں زیادہ ہو، جو چیز مقدار، تعداد، قدر و مرتبہ اور برکت میں زیادہ ہو، اہل عرب اس کو کوثر بولتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو کوثر کے یہ لفظی معنی ہو گئے. اچھا، کوکب بھی اسی وزن پر ہے جی. اچھا، اس میں یعنی مبالغہ کا معنی موجود ہوتا ہے. تو میں نے جیسے کہا کہ کثرت سے ماخوذ ہے، کثرت سے نکلا ہے، تو اس کے کیا معنی ہوں گے جی؟ بڑی کثرت اور بڑی برکت والا. ٹھیک ہے، اسی اعتبار سے عربی زبان میں صاحب ثروت کو بھی کوثر سے اس کے پر یہ لفظ بول دیا جاتا ہے. اچھا، اب کوثر پر الف لام داخل ہے، الکوثر، تو اب اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اچھا، جیسے میں نے کہا کہ اس میں کثرت میں مبالغہ پایا جا رہا ہے، تو بڑی کثرت والا، بہت زیادہ کثرت، تو اس کا ترجمہ آپ کو اکثر جگہ پہ ملے گا جی خیر کثیر. ٹھیک ہے، خیر کثیر. اچھا، اب خیر کثیر ترجمہ کیوں کیا گیا؟ اسے الف لام جنسی مان کر. اب یہاں پر پھر ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی. الف لام جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں مختصراً اس کو بیان کر دیتا ہوں. میں نے اپنے ایڈوانس لیکچرز میں الف لام کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے، جو میرے 10 ایڈوانس لیکچرز ہیں اس میں، کہ الف لام جو ہے وہ 2 قسم کا ہوتا ہے جی. ایک ہوتا ہے الف لام اسمی اور ایک ہوتا ہے الف لام حرفی. الف لام اسمی جو ہے یہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہ داخل ہوتا ہے اسم الفاعل اور اسم المفعول پر. یعنی اسم الفاعل ضارب، ٹھیک ہے، تو الضارب اس کا کیا معنی ہوگا؟ الذی ضرب یا الذی یضرب، وہ جس نے مارا. تو یہ الف لام اسمی ہوتا ہے جو کہ داخل کس پہ ہوتا ہے؟ صرف 2 صیغوں پر، اسم الفاعل کے صیغے پر یا اسم المفعول کے صیغے پر. ٹھیک ہے، اور یہ بامعنی الذی ہوتا ہے. دوسرا جو الف لام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الف لام حرفی. یہ معرفہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے جی، کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور کیا کرتا ہے یہ؟ اس کی مدد سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اصل میں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب اس کی بحث ہے اصل میں. اب یہ جو آپ نے الف لام حرفی، اب یہ پہلی بات نوٹ کریں کہ الکوثر، یہ جو الف لام داخل ہے کوثر، یہ کوئی نہ تو اسم الفاعل کا وزن ہے نہ اسم المفعول کا وزن ہے، لہٰذا یہ الف لام اسمی نہیں ہے، الف لام حرفی ہے، معرفہ بنانے کے لیے آیا. اچھا، اب معرفہ بنانے کے لیے جب آیا تو اشارہ ہو رہا ہے. اچھا، اب اشارہ جو ہے یا تو جنس کی طرف ہوگا جی، اشارہ جنس کی طرف ہوگا، افراد مراد نہیں ہوں گے. مثلا میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو، میں نے اس وقت بھی دی ہے، اسی کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. جیسے میں کہتا ہوں جی الرجل خیر من المرأتی. اب یہاں پر جو رجل پر الف لام داخل ہوئی ہے، جنس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے کہ جنس رجل یہ بہتر ہے جنس امرأہ سے، یعنی عورت کی جنس سے آدمی کی جنس بہتر ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اسے جنس والا نہیں مانیں گے الف لام تو غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ بہت سی عورتیں جو ہیں وہ مردوں سے بہتر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مثلا آپ دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ تمام آپ کے لئے مردوں سے بھی، یعنی جو ہمارے عام مرد ہیں ان سے ڈیفینیٹلی بہتر ہے. اور اسی طرح ایک مومن عورت جو ہے وہ تمام کافروں سے کافر مردوں سے بہتر ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو یہ چیز آپ کے سامنے آ گئی. اچھا، تو اشارہ یا تو جنس کی طرف ہوگا. اچھا، افراد مراد نہیں ہوں گے، لیکن اگر افراد کی طرف اشارہ ہوگا تو پھر یا تو سارے افراد مراد ہوں گے،
سارے افراد. اب سارے افراد مراد ہوں گے تو ایگزامپل قرآن مجید میں والعصر ان الانسان لفی خسر، الانسان سے مراد تمام انسان، یہاں تمام مراد ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اگر جنس کی طرف اشارہ ہے تو اسے الف لام جنسی کہیں گے، اگر افراد کی طرف اشارہ ہے اور افراد سے مراد تمام افراد ہیں تو اسے الف لام استغراقی کہا جاتا ہے. اچھا، پھر اگر تمام افراد مراد نہیں ہے، بعض افراد مراد ہیں، تو ان بعض میں پھر دو قسمیں ہو جاتی ہیں. ایک معین افراد ہیں، ٹھیک ہے، معین یعنی اسپیسیفک، اور دوسرے ہیں غیر معین. اب معین سے مراد کیا ہے؟ معین سے مراد ہے کہ پہلے کسی کا ذکر ہو گیا، فرض کیا مثلا جیسے میں کہتا ہوں کہ جاءنی رجل، میرے پاس ایک آدمی آیا، فاکرمت الرجل، تو میں نے الرجل اس آدمی کا اکرام کیا. اب یہ معین ہو گیا الف لام، تو یہ معین شخص ہے تو اس سے مراد پھر الف لام عہد خارجی ہوگا. اس کی جو گرامیٹیکلی آپ کہہ لیں، گرامیٹیکلی نہیں بلکہ اس کا جو ٹپیکل نام ہے گرامر کی اصطلاح میں، اس کو الف لام عہد خارجی کہتے ہیں، یعنی خارج میں کوئی موجود ہے. اور اگر خارج میں موجود نہیں ہے، آپ نے ذہن میں ایک تصور کیا، تو اس کو کہا جاتا ہے الف لام عہد ذہنی. اس کی ایگزامپل قرآن مجید میں بہت پیاری ایگزامپل موجود ہے سورہ یوسف میں، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب ان کے بیٹے آئے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ ہمیں کے ساتھ بھیج دیں، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم پکنک پہ جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ کھیل لے گا اور کچھ کھا پی لے گا. تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک تو پہلی بات یہ کہ اس کا تمہارا اس کو لے جانا ہی مجھے غمگین کر دیتا ہے، اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ الذئب. اور ترجمہ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر، کہ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہیں سے کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے. اب الف لام لگا ہوا ہے اور آپ اسے کہہ رہے ہیں جی کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، تو کوئی کیوں ترجمہ کر رہے ہیں کہ اصل میں یہ الف لام عہد ذہنی ہے، یعنی بھیڑیے کی جنس کو ذہن میں لایا گیا اور اس میں سے کوئی ایک بھیڑیا جو ہے مقرر کر لیا گیا. تو اس اعتبار سے یہ الف لام عہد ذہنی کی کیٹیگری میں آتا ہے. اور نوٹ کر لیں کہ اس طرح کوئی جو اسم ہوتا ہے وہ الف لام یہ والا عہد ذہنی والا لگنے سے معرفہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا ترجمہ جو ہے کوئی کے ساتھ کیا گیا. تو یہ الف لام کی چار موٹی قسمیں، ٹھیک ہے، الف لام جنسی، الف لام استغراقی، الف لام عہد خارجی اور الف لام عہد ذہنی، یہ چار قسمیں ہیں. اچھا، اس کے علاوہ بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ الف لام حرفی جو ہے اس کو کسی لفظ کی تزیین، اس کی آرائش کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. مثلا آپ دیکھیں زبیر ایک اسم علم ہے، معرفہ ہے آلریڈی، الف لام داخل کیا جائے گا الزبیر. عباس علم، العباس، العلی، الحسین. تو آپ یہ دیکھیں یہ معرفہ بنانے کے لیے نہیں لایا گیا، یہ صرف اس لفظ کی تزیین کے لیے، اس کی آرائش کے لیے استعمال کیا گیا. اب واپس آتے ہیں جی، یہاں پر جو کوثر پر الف لام داخل ہوا ہے یہ کون سا الف لام ہے؟ یہ کیا جنسی ہے؟ اگر جنسی ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ اور اگر یہ جنسی نہیں ہے تو دوسرا کون سا ہے؟ اس پہ اگر تھوڑا سا غور کریں تو میں دو احادیث آپ کے سامنے یہاں پر پیش کر رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے بات بالکل سمجھ میں آ جائے گی آپ کو. بڑی خوبصورت احادیث ہیں سورۃ الکوثر کے حوالے سے، پورے ریفرنس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے رکھوں گا جی ان کو. بخاری کی حدیث ہے پہلی، حدیث نمبر 6578، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال الکوثر الخیر الکثیر. ان سے پوچھا گیا نا یہ کوثر کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا الکوثر جو ہے یہ الخیر الکثیر ہے. اور کون سی خیر الکثیر؟ الذی آتاہ اللہ ایاہ، یعنی وہ خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے. تو قال ابو بشر، سوال ان سے کیا ابو بشر نے کہ قلت لسعید، کہ میں نے سعید سے کہا، یعنی یہ پوری روایت ہے، اس میں راویوں کا ذکر ہے پورا، یعنی اگر میں آپ کے سامنے پڑھوں تو کچھ ایسا ہے کہ حدثنی عمرو بن محمد
حدثنا حشیم اخبرنا ابو بشر وعطاء بن صائب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال. تو یہ پوری اس کی آپ لڑی دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر راویوں کی. تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ابو بشر نے کہا، پوچھا بلکہ کہ قلت لسعید، میں نے سعید یعنی ابن جبیر سے کہا کہ انا اناسا یزعمون، بعض لوگوں کا گمان ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ انہ نہر فی الجنت، کہ وہ ایک جنت میں ایک نہر ہے. یعنی آپ نے بتایا کہ جی یہ جو الکوثر ہے یہ الخیر الکثیر ہے، تو میں نے تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک نہر ہے جنت میں. تو فقال سعید، تو سعید نے فرمایا کہ النہر الذی فی الجنت، وہ نہر جو جنت میں ہے نا، وہ من الخیر الذی آتاہ اللہ ایاہ، وہ بھی اسی خیر میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے. پھر یہاں پر آپ دیکھیں اس حدیث سے آپ کو پتہ چلا کہ جو داخل ہوا ہے یہ جنس کا داخل ہوا ہے، یعنی خیر کثیر کے طور پر سے لے رہے ہیں. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جنس کا الف لام جنسی مانا ہے، اس اعتبار سے انہوں نے اس کو خیر کثیر کا ترجمہ دیا. اور جنہوں نے اسے الف لام عہد خارجی مانا ہے انہوں نے پھر اس میں خاص طور پہ اس نہر کا جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. تو اس کے لیے میں دوسری حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ بھی بخاری کی ہے 6581 نمبر، کہ حدثنا انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما انا اسیر فی الجنت. آپ فرماتے ہیں کہ میں جنت میں چل رہا تھا، سیر کر رہا تھا، کہ اذا انا بنہر، تو میں اچانک نہر کے پاس پہنچا. حافتاہ کہ باب الدر المجوفی، کیا تھا اس نہر میں کہ اس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے گنبد بنے ہوئے تھے. قلتو، تو میں نے پوچھا ما ھذا یا جبریل، اے جبریل یہ کیا ہے؟ تو قالا ھذا الکوثر، تو جبریل نے جواب دیا کہ یہ ہے الکوثر، اور ساتھ بتایا کہ کون سی؟ الذی آتاک ربک، وہ جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کی ہے. تو اس حدیث سے اگر ہم کریں، یعنی اس نہر کا نام ہے، تو اس اعتبار سے ہم کہیں گے کہ الف لام جو ہے یہ الف لام عہد خارجی ہے، یعنی اسے مراد وہ نہر ہی ہے، لیکن اس میں جنسی میں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ وسعت ہے کہ اس سے خیر کثیر مراد ہے. پھر اس حدیث کو تھوڑا سا پورا بھی کر دوں میں. اور پھر انہوں نے بتایا کہ فائزہ تینہ او طیبہ، دونوں لفظ ہیں جی، تین مٹی کہتے ہیں اور طیب خوشبو. فائزہ تینہ او طیبہ مسکن اظفر، اور انہوں نے کہا کہ اس کی خوشبو یا اس کی مٹی جو تھی وہ تیز مشک جیسی تھی. تو اس میں راوی کو جو ہے وہ تھوڑا سا شک ہے. پھر اگر اس کو ہم نہر مانیں، اس کو حوض مانیں، تو اس حوالے سے بھی بڑی خوبصورت احادیث ہیں. نبی قسم کی ایک بخاری کی حدیث یہ ہے 6580 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا قدرہ حوضی، کہ میرے حوض کی لمبائی جو ہے وہ کما بین ایلتا و صنعاء، وہ ایلا اور یمن اور شہر صنعاء کے درمیان کی لمبائی ہے. وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْأَبَارِكِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ، اور وہاں اتنی بڑی تعداد میں پیالے ہوں گے جتنے آسمان کے ستاروں کی تعداد ہے. پھر ایک اور حدیث ہے بخاری کی ہی 6579 نمبر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوضی مسیرۃ شہرن، میرے حوض کی مسافت 1 مہینے کے برابر ہے، یعنی 1 مہینے کی مسافت کے برابر بڑا ہے. ماؤہ ابید من اللبن، اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے. وریحہ اطیب من المسکی، اور اس کی خوشبو جو ہے وہ مشک سے بھی زیادہ اچھی ہے. وکیزانہ، اور اس کے کوزے کا نجوم السماء، آسمان کے ستاروں کی مانند ہے. من شرب منہا، بہت آسان الفاظ ہیں، من شرب منہا، جس نے اسے پی لیا، فلا یظمأ ابدا، تو اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے اس حوض سے
پانی پلائیں، اور روایات میں آتا ہے کہ آپ وہاں پر موجود ہوں گے. اور یہ تو سب بڑی پازیٹیو احادیث تھیں اس حوض کوثر کے حوالے سے. ایک اور حدیث بھی آپ کے سامنے مسلم کی رکھ رہا ہوں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غفلت سی طاری ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اپنا سر مبارک اٹھایا. ہم نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات سے ہنسی آئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے. اور پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک هو الابتر پڑھی. پھر آپ نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ تو ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایک نہر ہے، مجھ سے میرے رب نے اس کا وعدہ کیا. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ واضح طور پہ اس کو آپ کہہ لیں کہ نہر سے جو ہے وہ تعبیر فرمایا. اور آپ نے فرمایا اس میں بہت سی خوبیاں ہیں، اور وہ ایک حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت کے لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے، اور اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں کی تعداد کے برابر ہے. پھر آپ نے جو مزید فرمایا وہ اصل میں جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا، پانی نہیں پینے دیا جائے گا. میں عرض کروں گا یا اللہ یہ تو میرا امت ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئی باتیں گھڑ لی تھیں؟ تو یہ وہ ایک آپ کہہ لیں کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے اپنے امتیوں کو، وہاں اس امتی کو یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ نئی باتیں دین میں، نئی باتیں جنہیں بدعات کہا جاتا ہے، ان سے بچے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اس حوض سے جو ایک مرتبہ پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی. لیکن اگر جو شخص اس حوض سے پانی پینے سے ہی محروم رہ گیا اس کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ بہرحال ہمیں چیزیں سامنے رکھنی چاہیے. تو الکوثر میں مختصراً 2 ال کی قسموں کے حوالے سے بات ہو گئی جی. یا تو الف لام جنسی مان لیں تو خیر کثیر مانا، اور اگر عہد خارجی کا مان لیں تو نہر مراد ہے. اب اس کے بعد آگے جی اگلی آیت جو ہے اس پہ چلتے ہیں. تو یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ اور آپ کے سامنے میں رکھ دوں کہ آتا یوتی ایتاءن اور آتا یوتی ایتاءن اس کے معنی بھی دینا کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے آتا استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بہرحال اس میں نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ استعمال کیا جی ہم نے عطا کیا آپ کو. دینے میں اور عطا کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے جی. ہاں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے ساتھ اور شیئر کر لوں. ایک تو یہ کہ یہ جو کچھ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ سب ہمارے بزرگوں کا کام کیا ہوا ہے، میں صرف اس کو اکٹھا کر کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کلیئر کریں، اس میں میں اپنی طرف سے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، اور اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے کسی قابل کیا ہے، اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو میں وہ چیزیں جمع کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو سب کچھ یہ موجود ہے، اور میں یہ جو کچھ بیان کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر یہ سب کام کرنے والوں کو انشاءاللہ تعالیٰ پہنچے گا جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو بڑا پیارا نقطہ ایک جگہ ملا کہ پہلی بات یہ کہ اس میں انا شروع میں لایا گیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ عطا سب سے بڑے موتی کی ہے، یعنی سب سے بڑا عطا کرنے والے کی عطا ہے. انا یقیناً ہم ہی ہیں جنہوں نے عطا کیا، ٹھیک ہے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہ عطا سب سے بڑے عطا کرنے والے کی ہے، اور ہر عطا کرنے والا جو ہے اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور دوسری بات یہ کہ آتینا کہا ہے، آتینا نہیں کہا. توئے اور تا والا فرق جو ہے اس کو ذہن میں رکھیں. ایتا جو ہے وہ عام ہوتی ہے جی، کوئی بھی کسی چیز کو دینا، کسی کو کچھ دے دی وہ ایتا عام ہے، چاہے وہ کسی خدمت کے صلے میں ہو یا مفت ہو. لیکن اعطاء جو ہے یہ کرم ہی کرم ہوتا ہے، کسی خدمت کا معاوضہ اور صلہ نہیں ہوتا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ جو کچھ عطا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے فضل سے ہوا ہے اور جس کا شکر واجب ہے. اور تیسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ آتینا ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا، مضارع کا نہیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ وعدہ ہی نہیں کیا گیا بلکہ دے دیا گیا ہے. یعنی یقینی چیز کو ماضی سے
تعبیر کر دینا محاورہ بھی ہے، گویا اس کا وعدہ دے دینا ہی ہے۔ بہت خوبصورت الفاظ لکھے ہوئے جی۔ اور اگلی بات جو اہم اس حوالے سے لکھی گئی ہے یہاں پر کہ خطاب میں کا عطا کیا لکھا گیا ہے، کا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، کم نہیں کہا گیا۔ ادب کے لیے کم بھی کہا جا سکتا ہے، تاکہ یہاں پر یہ بھی مفہوم ہو جائے کہ یہ عطا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اس میں ان کا کوئی شریک نہیں۔ تو بڑے خوبصورت چند نکات تھے جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دیے ہیں۔ تو یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اصل میں ہمارا اعراب القرآن کا مقصد گرامیٹیکل انالیسس کے حوالے سے ہی ہے، تفسیر موضوع نہیں ہے۔ لیکن یہ سورہ مبارکہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ سورہ مبارکہ اتنی خوبصورت ہے اور اتنی پیاری صورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا اور اپنے رب کی طرف سے عطا کیا گیا، تو اس کا حق تھا کہ اس پہ کچھ وقت تو لگایا جائے، اس کو صحیح طریقے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ کہ بہرحال مختلف تفاسیر میں مزید ڈیٹیلز آپ کو انشاءاللہ تعالی مل جائیں گی۔ اب چلتے ہیں جی اگلی آیت کی طرف۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس میں آپ نظر آئے گا جی پہلے فا ہے اور پھر صلی، لِرَبِّكَ اور پھر ہے وَانْحَرْ۔ نہیں جی، فا جو ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ عطف کے لیے بھی آتا ہے اور یہ سبب کے لیے بھی آتا ہے، تو یہاں پر نتیجے کے طور پہ بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر کسی نے کہا کہ جی نتیجہ اس سے دیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خیر کثیر یا الکوثر عطا کیا ہے، تو اب اس کے نتیجے میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ سے جو ریکوائرڈ ہے وہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یا سببیہ مانے تو مانا ہوں گے جی اب اس کے سبب سے، اس کی وجہ سے اب آپ پر لازم ہے کہ آپ یہ کام کریں۔ تو اس میں اگلا لفظ آ رہا ہے جی صلی، صلی یہ فعل امر ہے، اور اس کا مادہ کچھ چیزیں میں مجبور مجھے شیئر کرنی پڑیں گی آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ کے لیے بالکل نہیں ہوں گی، ایسا ایسا ان شاء اللہ تعالیٰ پکے ہو جائیں گے جی۔ اس میں اس کا مادہ جی صاد، لام اور واو ہے۔ صحیح غیر صحیح فعل کی کیٹیگری کے حوالے سے فوراً غیر صحیح، غیر صحیح، معطل، اب دیکھیں وہ ڈیٹیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ معطل اللام یعنی ناقص اور ناقص واوی۔ اچھا، باب ہے تفعیل، جی کیا بنا جی؟ تفعیل نام سامنے آتے ہی، ماضی مضارع کا پہلا سیکھا، فا سامنے آتے ہی، نون سامنے آتے ہی، کاف سامنے آتے ہی، کسی بھی باب کا نام سامنے آتے ہی جو ریکوائرڈ ہے آپ سے وہ یہ کہ ماضی اور مضارع کا پہلا سیکھا اس کا کیا بنتا ہے وہ آپ نے فوراً بول دینا ہے۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کو طریقہ کار کیا دیا ہے کہ پیجز پر 2 پیجز آپ باب کے لیے مختص کر لیں، ایک باب ثلاثی مجرد، ایک باب ثلاثی مزید فی۔ ہر باب کے نام کے آگے اس کا ماضی اور مضارع کا پہلا سیکھا آپ کے سامنے ہونا چاہیے، اور زائد حروف اور خالی جگہ وفا ان لام کلمہ کے اعتبار سے یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو تفعیل سنتے ہی فعل یفعل، تو سلو یسلو، سلو یسلو۔ ناقص سے جب بھی باب تفعیل کا مصدر آتا ہے تو باب تفعیل کا مصدر تفعیلاً کے وزن پر ہے، تفعیلتاً کے وزن پر بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ناقص سے جب بھی آئے گا یہ تفعیلتاً کے وزن پر آئے گا، تو یہ بن گیا جی آپ کا تسلیتاً، تسلیتاً۔ پہلی بات تو آپ کو حیرانی ہو رہی ہوگی کہ واو سے یا کیسے بن گیا جی۔ دیکھیں واو سے پہلے زیر ہے تو اس لیے تسلیوتن تھا، اس کو تسلیتن کر دیا، یہ سمپل سی بات ہے، اس کو میں زیادہ ایکسپلین نہیں کروں گا۔ اصل چیز جو ہے وہ ناقص کا قاعدہ جو میں نے پہلے بھی اپلائی کیا ہے، آتا وا میں آتا یا کر دیا تھا نا، تو میں نے کیا بتایا تھا، ناقص واوی جب بھی مزید فی واو میں استعمال ہوگا تو ناقص یائی میں تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔
تو یہ سلّا سے کیا بنا جی؟ پہلا یہ واو جو ہے چینج ہو گیا یا میں، یہ بن گیا جی سلّا یا، اور یہ کیا بن گیا جی؟ یسلیو. تو سلّا یا یسلیو، اور پھر جب اس پر آپ نے ناقص قواعد اپلائی کیے، کوئی نئی بات نہیں آئی، وہی جو آتا یوتی میں آئی تھی وہی سامنے آ رہی ہیں. حرف علت پہ حرکت ہے، پیچھے زبر ہے. واو ہوتا تو پورا الف لکھ دیتے، واو نہیں ہے یا ہے تو الف مکسورہ لکھ دیتے ہیں. سلا، واو پر پیش ہو پیچھے پیش ہو واو کو ساکن کر دیا جاتا ہے، یا پر پیش ہو پیچھے زیر ہو تو یا کو ساکن کر دیا جاتا ہے. سلا یسلی تسلیتن. اچھا ایک ہے جی کذبا یکذبو، کذبا یکذبو تکذیبن. باب تفعیل میں آپ دیکھیں گے یا بعض اور ابواب میں بھی ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے جی اسم و مصدر. اسم و مصدر، اسم و مصدر اور عام مصدر میں فرق کیا ہے یہ نوٹ کر لیں ذرا. مصدر جو آپ کا مصدر بنتا ہے نارمل، ایک ہوتا ہے جی اسم و مصدر. اسم و مصدر ہوتا ہے کہ وہ جو اصل مصدر بن رہا ہے اس میں سے کچھ حروف کو کم کر دیا جاتا ہے. مثلا جیسے یہی باب تفعیل میں میں کاف لام میم مادے کو ڈال رہا ہوں، یہ بنایا کلم یکلم تکلیمن. قرآن مجید میں استعمال ہوا بہرحال کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیمن، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے ایسے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے. دوسرا اس کا اسم و مصدر بھی بنتا ہے کلامن، یعنی آپ نے کیا کیا؟ حروف تکلیم میں جو زائد حروف تھے ان کو کم کر دیا اور کلامن. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں سبح یسبح تسبیحن یا سبحانن، یہ بھی اس کا مصدر استعمال ہوتا ہے بہرحال. تو یہ کچھ اسم و مصدر کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں آپ کے سامنے ہیں. جب بھی آپ کے سامنے یہ ٹرم آئے تو ذہن میں رکھیے گا کہ جو اصل مصدر ہے اس کے کچھ حروف کو کم کر کے جو مصدر بنا لیا جاتا ہے اسے اسم و مصدر کہا جاتا ہے. تو سلا یسلی تسلیتن، اور اس سے اسم و مصدر استعمال ہوتا ہے جی سلاتن. اب سلاتن کا لفظ ہے آپ کے لیے زیادہ آپ اس سے واقف ہیں. تو اس کے معنی کیا ہیں؟ صلی یصلی صلاتن. صلاتن کے اصل معنی یہ میں آپ کے سامنے انفارمیشن رکھ رہا ہوں جی امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ کی جو مفردات القرآن ہے اس میں سے بہت اہم بک ہے جی. وہ صلات کے معنی دعا دینے کے ہیں، تحسین و تبریک اور تعظیم کرنے کے ہیں جی. محاورہ ہے صلیتو علیہ، صلیتو علیہ میں نے اسے دعا دی، نشو و نما دی اور بڑھایا. حدیث میں الفاظ ہیں اذا دعی احدکم الی طعام، اذا دعی احدکم الی طعام، جب تم میں سے کسی کو کھانے کی طرف بلایا جائے، فلیجب تو اسے چاہیے کہ وہ دعوت کو قبول کرے، وَإِن كَانَ صَائِمًا اور اگر وہ روزے سے ہو، روزے دار ہو، روزہ رکھا ہوا اس نے، تو فَلْيُصَلِّ تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے لیے دعا کر دے اور واپس چلائے. قرآن مجید میں سورہ توبہ میں آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کریں. اِنَّ الصَّلَاةَ کا یقیناً آپ کی دعا، اب یہاں پر دیکھیں بالکل انہی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یقیناً آپ کی دعا سکل لہم ان کے لیے باعث سکون ہے، تسکین کا باعث ہے. اسی سے پھر جو لفظ الصلاۃ، ٹھیک ہے، یعنی میں نے تے بول دی آپ کی آسانی کے لیے، ویسے تو گولتا جب بھی کسی لفظ کے آخر میں آتی ہے اور اسے آپ وقف کرتے ہیں تو ہا کی آواز میں اسے پروناؤنس کیا جاتا ہے. الصلاۃ یہ ایک عبادت مخصوصہ کا نام ہے اور اس کی اصل بھی دعا ہی ہے، اور نماز چونکہ دعا پر مشتمل ہوتی ہے اس لیے اسے صلاح کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور صلاح ان عبادات میں سے ہے جن کا وجود ہر شریعت میں ملتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا سورہ مریم میں؟ الفاظ یاد ہیں آپ کو؟ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں. تو اوصانی بالصلاۃ تو شریعت میں ملتا ہے. ہاں بہر اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں. تو یہ لفظ تھا جی آپ کا صلی یصلی. اس سے فعل امر بنانا ہے جی ہم نے. فعل امر آپ کو پتہ ہے کیسے بنتا ہے؟ حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے اور مضارع سے بنتا ہے. مضارع کے حاضر صیغوں میں یہیں پر یصلی کو کر دیتا ہوں جی تصلی. رول نمبر 1 فعل امر بنانے کے لیے
مضارع کو کرے اخف. مضارع کو جب اخف کیا جاتا ہے تو نارملی لام کلمہ جو ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن فعل ناقص کو جب بھی اخف کیا جاتا ہے تو لام کلمہ ڈراپ ہو جاتا ہے, یعنی واو یا ڈراپ ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کے پاس بچ گیا جی تسلی. اسٹیپ نمبر 2, علامت مضارع ہٹائی جاتی ہے. علامت مضارع ہٹائیں تو آپ کے سامنے آ گیا جی سلی. ٹھیک ہو گیا. تو فصلی, پس تو نماز پڑھ. ٹھیک ہو گیا. لی ربک, اپنے رب کے لیے. یہاں پر خاص ذکر کیا گیا کہ نماز رب کے لیے ہونی ہے, نماز رب کے لیے ہونی ہے. نبی وسلم کی وہ حدیث بھی ذہن میں اس کے حوالے سے آپ کے رہنے چاہیے. آپ نے یہاں تک فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرکا, جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرکا, جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرکا, اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. تو نماز تو خاص طور پہ پھر اللہ کے لیے ہوگی, اور اس لیے یہاں پر لی ربی کا فرمایا. تو صلی لی ربی کا. اب یہاں پر دیکھیں جی صلی فعل امر ہے, اور فعل امر جب بھی آئے گا اس کا فاعل آپ نے ساتھ ذکر کرنا ہے. اب وہی 6 صیغے ہیں تو کون سا ہو سکتا ہے؟ پہلا صیغہ ہے تو اس کے اندر ہی موجود ہے صلی فعل با فاعل. لی ربی کا, لام آپ کا حرف جر ہے, ربی کا مجرور ہے, لیکن رب, اب وہی بات جو میں نے بتائی تھی کہ یہ اٹیچ ضمیر جو ہے, حالت نصب والی ضمیر یا حالت جر والی ضمیر, یعنی وہ ایک ہی چارٹ ہے نا, وہ جب آپ کی اسم کے ساتھ استعمال ہوگی تو وہ مضاف الیہ بنے گی. تو یہ مضاف الیہ تو رب مضاف ہو گیا. لام جارہ ہے, لام جارہ رب مضاف اور کا مضاف الیہ, مضاف الیہ مجرور, اور جار مجرور مل کے یہ متعلق ہو گیا صلی فعل کے. تو صلی فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا, کیونکہ فعل امر ہے. 2 ہی قسمیں بتائیں, جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا یا جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا. مثبت جملہ ہوگا, منفی جملہ ہوگا, خبریہ, امر ہوگا, نہیں ہوگا, انشائیہ. فعل امر ہے تو جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا. واو عاطفہ عطف کے لیے آیا. ونہر, ونہر جو ہے اصل میں واو اور انہر کا مجموعہ ہے جی, انہر, یہ بھی ایک فعل امر ہے. نہرا ینہرو, بافا سے استعمال ہوتا ہے جی, نہرا ینہرو. اس کے معنی قربانی کرنے کے ہوتے ہیں جی, ٹھیک ہے. نہر اصل میں نہر سینے کے بالائی حصے کو کہا جاتا ہے جہاں قلادہ پڑا ہوتا ہے. اس اعتبار سے نہر کے معنی جو ہے وہ سینے پر مارنے یا ذبح کرنے کے آتے ہیں. اور اس سے مراد جو ہے آپ کہہ لیں کہ اصل میں تو اونٹ کے گلے میں نیزہ مار کر اس سے ذبح کرنے کے لیے یہ آتا ہے, لیکن پھر بھی اپنے عام استعمال میں دوسرے چوپایوں کی قربانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو نہرا ینہرو جو لفظ تھا, میں اوپر اس کو واپس لے کے جاتا ہوں, اصل میں تھا جی یہ نہرا ینہرو, تنہرو تھا پہلا سیکھا, اخف کیا, را ساکن ہو گیا, تنہر. علامت مضارع ہٹی, نون ساکن نہیں پڑھا جا رہا, لہٰذا پڑھنے کے لیے پھر شروع میں حمزۃ الوصل استعمال کیا گیا. باب نون ہوتا تو پیش کے ساتھ لگا دیتے, باقی ابواب میں زیر کے ساتھ لگتا ہے. تو انہر اور حمزۃ الوصل ہے, لہٰذا پیچھے سے ملا کر پڑھا گیا. تو ونہر اور قربانی دیں, اور تو قربانی دے لفظی ترجمہ ہوگا. اور پھر اس کو یہ جو جملہ فعلیہ آپ کا انہر پورا جملہ فعلیہ ہے, فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا, اور یہ پورا جملہ فعلیہ انشائیہ یہ عطف ہو رہا ہے صلی پر. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ جملے کا جملے پر پھر عطف ہوگا. فصلی لربک ونہر. اور آخری آیت جو ہے وہ میں بورڈ پہ لکھتا ہوں اور اس کو انشاءاللہ کلیئر کرتا ہوں. آخری آیت ہے جی انا سے شروع ہو رہی ہے, کوئی نئی چیز انشاءاللہ سامنے نہیں آئے گی آپ کے. انا پہ ہم بات کر چکے ہیں پہلی آیت کے حوالے سے. پہلی آیت بھی انا سے شروع ہوئی اور آخری آیت بھی انا پر جو ہے ختم ہو رہی ہے. انا شانئک, هو الابتر, یہ تیسری آیت ہے جی.
انا سے جملہ شروع ہو رہا ہے. انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے, جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے, لہٰذا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا؟ جملہ اسمیہ. انا جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی. انا کا اسم منصوب ہوتا ہے, لہٰذا آپ دیکھیں کہ شانی آکا. اب پہلی بات نوٹ کریں کہ اٹیچ ضمیر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اٹیچ ضمیر جب اسم کے ساتھ آتی ہے تو کیا بنتی ہے؟ مضاف الیہ. ماشاءاللہ, تو یہ مضاف الیہ ہے جی, تو اس کا شانی آ جو ہے یہ مضاف ہو گیا, اور یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ بن گئے جی اسم انا. اسم انا. اب انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا. اب اس میں جو خبر آ رہی ہے وہ ہے هو الابتر. هو الابتر اس شان ان لفظ پہ میں ابھی بات کرتا ہوں بعد میں, پہلے هو الابتر کو سمجھ لیں. یہ ہوا کی ضمیر جو بیچ میں لگی ہوئی ہے, دو صورتیں ہو سکتی ہیں جی اس میں, اس کے اعراب کے حوالے سے ایسی آیات میں کہ ہوا کو آپ بنا لیں جی مبتدا, اور الابتر جو ہے اس کی خبر بنا لیں. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر خبر انا بن گیا, اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا. ٹھیک ہو گیا جی. ایک تو یہ طریقہ ہے. ہوا مبتدا الابتر خبر ال کے ساتھ لایا گیا, تو اس کا مطلب ہے خبر معرفہ آ سکتی ہے. کوئی عام رول تو یہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے, خبر نکرہ ہوتی ہے, لیکن ایکسیپشنز کیا ہوتی ہیں جی؟ مبتدا بھی آپ کا نکرہ آ سکتا ہے اور خبر بھی معرفہ آ سکتی ہے. تو ہوا الابتر جو ہے یہ آپ کی کہہ لیں کہ مبتدا اور خبر سے مل کر خبر بن گیا شان آقا کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات اس ہوا کو آپ ضمیر جو منفصل ڈیٹیچ ضمیر ہے اس کو آپ لے کے آتے ہیں حصر کے لیے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا القرآن حقن, بیسک کورس میں جملہ اسمیہ میں حصر کا مفہوم پیدا کرنا. القرآن حقن, قرآن حق ہے. آپ کہنا چاہتے ہیں قرآن ہی حق ہے, تو کیا کرتے ہیں مبتدا اور خبر کے درمیان میں ایک حالت رفع والی ضمیر لاتے ہیں جو مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. وہ ہوا کی ضمیر لگی اور خبر کو معرفہ کر دیتے ہیں, تو کیا بن گیا؟ القرآن هو الحق, قرآن ہی حق ہے. تو یہ حصر کے لیے بھی آتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر اس کے لیے لیں تو اس مفہوم کے لیے لیں تو بالکل آپ یہ دیکھیں گے کہ اصل میں یہ ضمیر فصل استعمال ہوئی ہے. ٹھیک ہے, حصر کے لیے. انا شانی اکا ہوا الابتر, کیونکہ اس آیت کا ترجمہ آپ کو پہلے سے پتہ ہے اس لیے مجبوراً میں پہلے ہی کر رہا ہوں کہ یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر ہے. ٹھیک, تو ہی کا مفہوم پیدا ہو گیا اس حوالے سے. پھر اس ہوا کو اگر ہم ضمیر فصل کے طور پر مانیں تو اس ضمیر فصل کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. لا محلہ لہا اعراب, اس کا اعراب نہیں ہوتا, اس کو الگ سے اعراب اس کا ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو مبتدا بنائیں, اس کو خبر بنائیں اور اس طریقے سے کر لیں. تو اس طرح کے جملوں میں جہاں بھی ضمیر فصل آئے گی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ دونوں طریقے سے اس کی ترکیب جو ہے وہ پاسبل ہوگی. اور اب رہ گیا جی لفظ شانی آ جو کہ منصوب ہے انا کی وجہ سے, اور الابتر. ان دونوں لفظوں پر میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیتا ہوں. یہ شین نون اور حمزہ مادہ ہے جی اس کا, شین نون اور حمزہ. شنع یشنعو فا سے بھی آتا ہے جی اور سین سے بھی آتا ہے. بہرحال اس کے معنی ہوتے ہیں جی بغض رکھنا, دشمنی کرنا, نفرت کرنا. ٹھیک, اس سے اسم الفاعل آپ کو پتہ ہے اسم الفاعل ثلاثی مجرد اب آپ سے کیسے بنتا ہے جی؟ اسم الفاعل فاعلون کے وزن پہ بنتے ہیں نا. ذہبا یذہبو سے ذاہبن, قتل یقتلو قاتلون, سجد یسجدو ساجدون. تو شنع یشنعو نی ان. اب حمزہ ڈیلیکیٹ ہے, اسے چاہیے کرسی, تو اس نے یا کی کرسی لے لی, تو یہ شان ان بن گیا. ٹھیک ہو گیا. تو شان ان کے کیا معنی ہوں گے؟ دشمن. دشمن, تیرا دشمن جب میں نے کہنا ہے تو کیا بن جائے گا جی؟ شانی او کا, شانی او کا.
مضاف پر الف لام بھی داخل نہیں ہوتا، تنوین بھی نہیں آتی، تو شانی او کا آ ہو گیا، اور جب انا لگا تو شانی او کیا بن گیا جی؟ شانی آ۔ تو انا شانیہ کا یقیناً آپ کا دشمن ہی الابتر۔ اب الابتر لفظ جو ہے اس کو تھوڑا سا ذرا دیکھ لیں، یہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ ان کی اعراب المفردات القرآن سے میں لے رہا ہوں جی۔ الابتر جو ہے یہ البتر اس لفظ سے نکلا ہے۔ اس کے معنی آپ کہہ لیں کہ کاٹنا کے ہیں اصل میں، اور خاص طور پر یہ دم کو کاٹنے کے لیے بولا جاتا ہے، دم کے کاٹنے پر بولا جاتا ہے۔ پھر مجازن اس لفظ کو یعنی البتر لفظ کو قطع نسل کے معنی میں استعمال کیا جانے لگا، اور پھر ابتر اس شخص پر بولا جاتا ہے جس کی موت کے بعد اس کا خلف نہ ہو، اور ابتر یا اباتر وہ ہے جس کا ذکر خیر باقی نہ رہے۔ تو بہت اہم انفارمیشن ہے جی۔ رجل اباتر عربی زبان میں قاطع رحم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جس خطبے کے شروع میں حمد و ثنا نہ ہو اسے بھی مجازن خطبۃن بتراؤ کہا جاتا ہے۔ خطبۃن بتراؤ، بہت اہم بات آپ کے سامنے آئی ہے۔ چنانچہ نبی وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے ہمیں، آپ سے نے فرمایا کہ کل امرن ہر وہ کام لا یبدأ فیہ بذکر اللہ جس کے شروع میں اللہ کا ذکر نہ ہو، فہو ابتر تو وہ ابتر ہے، یعنی خیر ہی نہیں ہے اس کام میں۔ تو ایک حدیث بھی آپ کے سامنے آگے اس حوالے سے، تو اب یہاں سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ابتر کن معنی میں ہے، اور یہاں پر اس کے حوالے سے کچھ روایات بھی ملتی ہیں کہ نبی قسم کے جب بیٹے کا انتقال ہوا تو خوشی ہوئی انہیں دشمنوں کو کہ اب آپ کی نسل جو ہے ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے آپ کی نسل کو، جو آپ کی روحانی نسل ہے اس کو کیسے جاری و ساری رکھا، اور آپ کو کوثر بھی عطا کی، اور آپ کا تا قیامت ذکر جو ہے وہ ہوتا رہے گا۔ اس میں جو بات سمجھانے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو خاص اس معنی میں لیں تو اس وقت کے جو لوگ تھے، جو روایات میں بھی آتا ہے، اس کے شان نزول میں بھی آپ کو ملتا ہے، وہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اصل اس کو آپ دیکھیں تو عام رکھا جائے تو نبی قسم کا آپ سے ہر بغض رکھنے والا شخص، آپ سے دشمنی کرنے والا جو ہے وہ تا قیامت ابتر ہی ہے۔ تو اس حوالے سے بہت اہم سورہ مبارکہ تھی یہ، اور مجھے اس بات پہ خوشی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے اپنی اعراب القرآن میں پہلی سورت جو ہے وہ نبی وسلم کی آپ کہہ لیں اطاع کے حوالے سے جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسے بیس بنا کر ہم آگے چلیں گے جی۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ سورۃ العصر وہ آپ کے سامنے آئے گی، پھر انشاءاللہ سورۃ النصر، پہلے 3 آیات والی صورتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر انشاءاللہ 4 پہ جائیں گے، پھر 5 پہ، اس طرح چلیں گے آگے جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوئی، اس کا حکم ہوا۔ اور سب سے اس میں آپ کہہ لیں آخری بات وہ یہ ہے کہ آپ کا رسپانس، اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریکوائرڈ ہے، یہ ضرورت ہے، آپ کو فائدہ دے رہی ہے، تو ہم اس پہ مزید ورکنگ کریں، اپنا وقت لگائیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں اس کے علاوہ کوئی اور چیز شروع کی جائے، آپ کی آراء مجھے اس حوالے سے ضرور چاہیے ہوں گی، اپنی آراء ضرور بھیجیے۔ lisanulquran.com ویب سائٹ ہے، آپ کو پتہ ہے، اس پہ ضرور اپنے کمنٹس شیئر کریں، اور آپ کے کمنٹس ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ آگے کام کرنے میں ہماری حوصلہ افزائی بھی کریں گے اور مدد بھی کریں گے۔ اس حوالے سے اس کی ریکارڈنگ میں، اس کی ایڈیٹنگ میں جن لوگوں نے، اور اس کو آپ کہہ لیں کہ ریکارڈ کروانے کے حوالے سے جن لوگوں کا اس میں کنٹریبیوشن ہے، تعاون ہے، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے اس کام کو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اعراب القرآن کے اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضری ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.